نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا اما بعد عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے بھائیوں کے لیے معدہ کے متعلق کچھ خطرناک پریشان کن علامات کے علاج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، اختلاج معدہ، انقلاب معدہ، تشنج معدہ یا ہچکی ہو، یہ تمام علامتیں جو ہیں معدہ کے عضلات کی تحریک کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی خشکی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ چونکہ معدہ کا عضلاتی حصہ حرکتی اعضاء میں شامل ہے، لہذا جب اس میں تحریک و تیزی معمول سے زیادہ ہو جائے تو یہ معمولی سے زیادہ حرکت کرنے لگتا ہے، جو اسباب کی کمی بیشی کی وجہ سے مختلف انداز میں، یعنی کبھی قے، کبھی تشنج اور کبھی معدہ پھڑکنے یا کبھی ہچکی کی صورت میں اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ انقلاب معدہ میں مریض کوئی چیز کھائے، معدہ اسے فوراً یا بدیر بذریعہ قے واپس کر دیتا ہے۔ اگر معدہ میں گیسز کا اخراج بھی رک جائے تو سوزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے معدہ میں ٹھہر ٹھہر کر حرکت یا تشنج ہونے لگتا ہے۔ ابتدا میں تو جو حرکت ہوتی ہے اسے ہچکی کہتے ہیں۔ اگر یہی صورت چند دن قائم رہے تو معدہ سوزشناک ہو جاتا ہے اور ہچکی کے ساتھ ساتھ درد بھی ہونے لگتا ہے۔ اس حالت کو سوزش معدہ بھی کہا جاتا ہے اور تشنج معدہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ دوستو، ایک سمجھنے والی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یاد رکھنے والی ہے، ہمارے عضلات کا مزاج خشک ہے۔ عضلات دو قسم کے ہیں، ارادوی عضلات، ان کا مزاج خشک سرد ہے، غیر ارادوی عضلات، ان کا مزاج خشک گرم ہے۔ یعنی جو حرکات ہمارے ارادے اور مرضی کے مطابق ہوتی ہیں وہ عضلاتی اعصابی تحریکات کی مرہون منت ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ارادے کے بغیر جتنی بھی حرکات ہیں وہ غیر ارادوی عضلات انجام دیتے ہیں، اور تحریک عضلاتی غدی یعنی خشکی کے ساتھ گرمی والی ہوتی ہے۔ ان تمام غیر ارادوی حرکات کو ختم کرنے کے لیے قلب و عضلات کی سوزش کو دور کرنا ہے۔ اگر حرارت جسم کم ہو جس سے مرض مزمن صورت اختیار کر چکا ہو تو اول حرارت بحال کرنے کی کوشش کریں، جو عضلاتی غدی یا غدی عضلاتی اغذیہ و ادویہ سے ہی ممکن ہے۔ جو ہی حرارت بحال ہوگی فوراً غیر ارادوی حرکات ختم ہوں گی، راشا، ہچکی، جتنی بھی علامات ہیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے برعکس اگر سوزش عضلات شدید ہو، مرض چند گھنٹوں یا چند دنوں سے ظاہر ہوا ہو تو مذکورہ تحریک کی ادویہ نہیں استعمال کریں گے۔ غدی اعصابی سے اعصابی غدی اغذیہ ادویہ ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ اگر مسکن و مخدر ادویہ بھی دینا پڑے تو دے سکتے ہیں تاکہ مرض کی شدت جلدی کم ہو جائے۔ یہ علامتیں عضلاتی تحریک کا نتیجہ ہیں، لہذا سب کا علاج ایک ہی قسم کے نسخہ جات سے کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے میں آسان تدابیر اور نسخہ بتا رہا ہوں، لہذا سب سے پہلے مریض کے پیٹ پر گرم پانی سے اچھی طرح ٹکور کریں۔ اگر مریض معدہ میں بوجھ محسوس کر رہا ہو تو آپ اسے قے بھی کروا سکتے ہیں۔ اگر تکلیف رک جائے تو بہتر، ورنہ پیٹ پر رائی اور تارا میرا دونوں برابر وزن ملا کر نیم گرم لیپ کر دیں، انہیں باریک کر کے، درد ختم ہو جائے گا۔ اگر شدید ہچکی یا تشنج ہو تو
10 ग्राम गुल सुर्ख और सौंफ पानी में उबाल कर पिलाएं। इंशाअल्लाह चंद मिनट में तकलीफ खत्म हो जाएगी। अर्के गुलाब दूध में घी मिलाकर नीम गर्म पिलाना भी फायदेमंद है। हलवा बादाम खिला सकते हैं या बलाई भी खिला सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं एक मुख्तसर सा नुस्खा बता रहा हूँ। सुंड, जीरा सफेद, नशादर ठीकरी, तीनों हम वजन लेकर बारीक कर लें। 1-1 ग्राम जीरा सफेद सौंफ के जुशांदा से हर 3 घंटा के वक्फा से देते रहें। दोस्तों, इंतहाई पेचीदा और खतरनाक अलामतें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिनका तज़किरा हो रहा है। इनका इलाज अगर किसी और तरीके से किया जाए तो मरीज के तलफ होने का भी खतरा होता है। और अक्सर इन्हीं मामूली सी अलामात की वजह से कि गलत इलाज की वजह से मरीज तलफ भी हो जाते हैं। आप ये आसान और मुख्तसर सा नुस्खा इस्तेमाल करें, अल्लाह शिफा देगा। ये बेहतरीन और आसान तरीन मैंने आपको तरीका इलाज बता दिया है। दोस्तों, उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद अच्छी वीडियो हासिल करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। आइंदा मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।